پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، ہائیڈرا وائٹ ٹریٹمنٹ، جلد کی دلکشی اور نکھار کا ابتدائی علاج، نامور ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر حنیف سعید کی زیر نگرانی، پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ فون 0341 000 6060 0345 210 5338۔ السلام علیکم، لائیو ڈیجیٹل نیوز میں خوش آمدید۔ آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو صحت کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے لائک بھی ضرور کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سراج الدین امجدی۔ جن دوستوں نے LDN کو اب تک سبسکرائب اور لائک نہیں کیا ہے وہ صحت کی حقیقی صورتحال سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور فرما لیں۔ جن احباب نے سبسکرائب اور لائک کر لیا تہ دل سے ان کا شکریہ۔ آج کی خصوصی رپورٹ محکمہ صحت سندھ لا قانونیت کی زد میں سندھ نرسز ایگزامینیشن بورڈ، PNMC اور MDCAT سمیت دیگر اہم خبروں پر مشتمل ہے۔ ناظرین کرام، وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے MDCAT 2024 کے دوبارہ انعقاد سے قبلی IBA یونیورسٹی کی تعریف میں گزشتہ روز جو آسمان اور زمین کو ملانے کی کوشش کی، کل کی ہیلتھ ڈائری میں مذکورہ ادارے کے فارغ التحصیل طلباء و طالبات جو اپنے تعلیمی ادارے کے مخفف IBA کی تفصیل بتانے میں ناکام رہے ہیں، وہیں سعید غنی کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ بین الاقوامی جامعات کی رینکنگ میں نمایاں حیثیت کی حامل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک دندان ساز ڈاکٹر اشر آفاق کو رجسٹرار کی حیثیت سے فرمائشی پروگرام کے تحت انہیں وہاں رجسٹرار کی حیثیت سے تعینات کروا رکھا ہے، اور وائس چانسلر پروفیسر محمد سعید قریشی نے بھی خلاف قانون دوسری ٹرم کو مکمل کرنے کے لیے بلا چوں چرا ان کے اس فرمائشی پروگرام کو جاری رکھا ہوا ہے۔ اسی طرح کورونا عالمی وبا 19 میں محکمہ صحت میں کرمنل ریکارڈ رکھنے والے سابق MLO ڈاکٹر فرحت عباس کو سندھ سروسز ہسپتال کراچی میں MS اور سول سرجن کراچی لگوایا۔ نتیجتاً جہاں ڈاکٹر فرحت عباس نے کورونا فنڈز اور اس کی آڑ میں جو دہاڑیاں لگائیں اور مبینہ کرپشن کی ہے، ذمہ دار ذرائع کے مطابق وہ سوچ سے بہت ماورا ہے۔ اور پھر سعید غنی نے ڈاکٹر فرحت عباس کی قومی خزانے کی مبینہ سنگین لوٹ مار کو دبانے اور چھپانے کے لیے ان کی ریٹائرمنٹ محکمہ صحت سندھ کے بجائے اپنی سابق وزارت محنت کے ذیلی شعبے سیسی سے ان کی ریٹائرمنٹ کرانے کے لیے جو قانون سے کھلواڑ کیا ہے، یہ صوبائی وزیر سعید غنی کی محکمہ صحت سندھ میں لا قانونیت کی ایک معمولی سی جھلک ہے۔ اس پس منظر میں IBA سکھر کی حیثیت اور کارکردگی کو انہوں نے اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے اجاگر کیا ہے یا امتحان لینے سے پہلے ہی اس کی حیثیت کو دھندلا دیا ہے۔ اس کا فیصلہ MDCAT کے متاثرین طلباء اور آپ خود اچھی طرح سے کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، اسی طرح سے سندھ سروسز ہسپتال کراچی کے وہاب اللہ یوسفانی اور سول ہسپتال میرپور خاص کے شیر محمد چانیو جو سرے سے محکمہ صحت سندھ کے متنازع اور خلاف قانون ملازمین ہیں، ان دونوں کے خلاف محکمہ جاتی و دیگر تحقیقاتی اداروں میں ہونے والی تحقیقات
اور زیر التوا سنگین الزامات کے طے ہوئے بغیر ہی انہیں کن افسروں پر مشتمل ڈی پی سی کمیٹی نے ترقی کے تمام قوانین کو یکسر نظر انداز کر کے دونوں کو 17 گریڈ میں ترقی دے کر اکاؤنٹس آفیسر بنا دیا ہے۔ دونوں کی واضح تحقیقات کا حکم چیف سیکریٹری سندھ کی جانب سے جاری ہونے کے باوجود ان دونوں کے خلاف تاحال تحقیقات کا شروع نہ ہونا، جبکہ اس کے علاوہ محکمہ صحت سندھ کے صوبے بھر کے آفس سپرنٹینڈنٹس کا معاملہ سندھ ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے۔ کیا یہ دونوں قطری شہزادے ہیں؟ پھر ان کی جعلی ترقی کو تھوڑی دیر کے لیے درست تصور بھی کر لیا جائے تو دونوں ترقی پانے والے ملازمین وہاب اللہ یوسفانی، شیر محمد چانیو اپنی ترقی کے حکومتی احکامات پر خود بھی عمل نہیں کر رہے ہیں۔ یوسفانی نے جوائننگ تو اسکن ڈیزیز انسٹیٹیوٹ صدر کراچی میں دے دی ہے، لیکن سندھ سروسز ہسپتال سے اپنی 16 گریڈ کی اسامی سے تاحال ریلیو بھی نہیں ہو رہے ہیں، اور جوائننگ دینے والے ہسپتال سے مسلسل غیر حاضر بھی ہیں۔ اور اسی طرح سے ڈی ایچ او میرپور خاص نے سیکریٹری صحت کے اختیارات استعمال کرتے ہوئے خلاف قانون شیر محمد چانیو کو ضلعی صحت دفتر کے اکاؤنٹنٹ کا اضافی چارج بھی دیا ہوا ہے۔ اس مضحکہ خیز حکم نامے کا عکس پہلے آپ ہماری اسکرین پر ملاحظہ فرمائیں۔ یہ عکس ڈی ایچ او میرپور خاص ڈاکٹر امجد اعظم کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہی نہیں ہے، بلکہ مذکورہ لاقانونیت کی سندھ ہائی کورٹ کے حاضر جج کی سربراہی میں جس وقت بھی عدالتی تحقیقات ہوئی، وہاب اللہ یوسفانی، شیر محمد چانیو، ریاض احمد رک و دیگر چھپے ہوئے تمام سہولت کار جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ محکمہ صحت سندھ کی کرپٹ مافیا نے پکے کے ڈاکوؤں وہاب اللہ یوسفانی اور شیر محمد چانیو کو جہاں گریڈ 17 کا اکاؤنٹس آفیسر بنا کر محکمہ صحت اور وزارت صحت کی ساکھ کو داؤ پر لگا دیا ہے، وہیں شیر محمد چانیو بلاول ہاؤس کا اور وہاب اللہ یوسفانی عروبہ راشد ربانی کی رشتہ داری کے حوالے سے اپنے خلاف کسی بھی کارروائی کے نہ ہونے کا چرچا اور دعویٰ کر کے میڈیا اور سرکاری افسران کو خوف زدہ کر رہے ہیں، جبکہ وہاب اللہ یوسفانی کی کرپشن اور لاقانونیت کے باعث کورونا کے عارضی ملازمین 24 ماہ سے تنخواہوں سے محروم اور ان کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے۔ دوسری جانب سندھ ایگزامینیشن بورڈ کی کنٹرولر ارم شاد نے سیکریٹری صحت کی تنبیہ کو ہوا میں اڑا کر آفس سپرنٹینڈنٹ ندیم چوہان اور عبد المنان کی مبینہ ملی بھگت کے ذریعے روز مغرب کے بعد سے رات 11 بجے تک پاس فیل کے گھنونے فعل مجرمانہ کو جاری رکھا ہوا ہے، اور پی این ایم سی میں فوزیہ مشتاق سابق رجسٹرار کی پشت پناہی پر رشوت کا لین دین جمشید خٹک کے ساتھ ساتھ نرسنگ مافیا نرسنگ کی تعلیم و تربیت کے نظام کو نیلام بازار بنائے ہوئے ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔ عوام و افواج پاکستان پائندہ باد۔